مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صدر کو تو وہ تو کسی صوبے کی بہو ہے، تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تمہیں عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے، وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور لوگ جوائن کریں گے اور یہ مکمل احتجاج ہوگا، کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے، کیونکہ یہ حکومت اب 25 کروڑ عوام کے بجائے اپنی ذات کے لیے فیصلے کر رہی ہے. علی امین صاحب صوبے میں جو ہے سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ اکثر ہے، اور یہاں پہ ایک درخواست بھی فائل ہوئی ہے جس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے 6 سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. مطلب آئے روز جنوبی اضلاع میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں، ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، اور جوڈیشل جو ہے سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں دیکھیں سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں جیسے ہی رجیم چینج کر کے سازش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد کے حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کے حالات بھی امن و امان کے خراب ہوئے. تو کس کی وجہ سے، کس کی پالیسی ہے؟ انہی لوگوں کی. ایک ایم آئی جیسے ان کی حکومت آئی دوبارہ حالات خراب ہو گئے. اب ہم آئے ہیں انشاءاللہ، ہم دوبارہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان پچھلے 2.5 سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بدتر ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیس سے بھرتی بھی کر رہے ہیں، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں پولیس کو. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری پولیس جو اس وقت قربانی دے رہی ہے، جو قربانی دے رہی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ نے اسی میں دیکھا بنو میں جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ پولیس نے سب دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا جو کہ حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. وہاں سے ہمارے خلاف چیزیں لا چکے تھے، وفاقی حکومت میں زیادہ کہ بندے جو ہے صوبائی حکومت نے چھپا کے زبردستی رکھے اور افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات کی بات یہ ہے، پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے، سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے، اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو، بس جو بھی ہو جائے ہر الزام پی ٹی آئی پہ لگا دو. اپنی گورننس ٹھیک کرو، صوبے کے حالات ٹھیک کرو. ہمارے پہ کسی کا الزام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ اتنا غلط کام ہوا ہے. لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہے، وہ تو پتہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں، ان سے کمیشن لیتے ہیں. انہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی اس صوبے میں ہوتی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے. پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صدر کو، تو وہ تو کسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ 2 تمہیں عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہو ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے. عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے. پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 میں بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 میں بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوگی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے، وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے، اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت ہے. اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا، یہ ترامیم کو ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا، کسی کی چادر دیواری کو پامال کرنے کا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا، جعلی مقدمے بنانے کا، جبر کرنے کا، تشدد کرنے کا، اغوا کرنے کا، یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے.
اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. ایک سوال ہے, آپ کے اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاہب جب دھرنے پہ جاتے تو کہ بیاؤ چائے کے لیے چلے جاتے ہیں, اس بار جائیں گے چائے؟ بھائی بات یہ ہے, ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایک بتایا گیا تھا جو مجھے کمال خان صاحب نے دیے تھے جی چوک میں احتجاج ریکارڈ کرنے کے, وہ ہم نے کر دیا, ٹھیک ہے. کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے, اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا, تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے, اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے ہاؤس سے بھی آ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روک لیں گے, پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر گھٹا ہوا ہے, فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ جو دیکھ رہے ہیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں, وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے, ہم لوگ فخر ہے, پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے میں جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے, نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے, سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ, اور اپنا حق لیں گے. تھینک یو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے فارغ کریں گے. آئینی ترمیم کو نہیں مانتے, یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, ہم احتجاج کریں گے اور اس بار پورے پاکستان کو بلاک کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج حکومت سے جان چھڑانے تک جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ من پسند لوگوں کو لگا کر سسٹم پر قبضہ کیا گیا ہے, اور جن لوگوں نے ہماری پارٹی میں سے اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا ہے انہیں پارٹی سے فارغ کریں گے. یہ آئینی ترمیم جعلی حکومت نے کی ہے, یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, ہم اسے نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ نشست یا حلقہ اہم نہیں بلکہ نظریہ اہم ہوتا ہے. احتجاج ہمارا حق ہے اور ہم یہ احتجاج کریں گے.